اگر پوری دنیا کے مسلمان مسجد حرام کی رویت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک ساتھ رمضان مہینے کے روزے رکھیں اور ایک ساتھ روزے موقوف کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں روزہ رکھنا ہے اور ایک ہی ساتھ روزہ موقوف کر کے عید منانا ہے۔ یہ شرط اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا چھوٹی بھی نہیں ہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے اور گول بھی ہے۔ پوری دنیا کا مطلب ایک نہیں ہے، کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے، کہیں دوپہر کا ٹائم ہے تو کہیں عشاء کا ٹائم ہے۔ ایسی صورت میں ایک ساتھ پوری دنیا کے لوگ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ کیسے عید منا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ تو بات کیا ہے؟ روزہ فرض ہے، لیکن یہ مطلوب شریعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کیا کہتے ہیں حکم نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھیں اور ایک ساتھ روزہ موقوف کرے۔ اسی وجہ سے اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا، کیسے روزہ رکھنا ہے۔ چاند کے اعتبار سے روزہ رکھنا ہے۔ کب کیسے رکھنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ آئیے ہم اس کو بخاری کی حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الصوم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، حدیث نمبر 1909 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن أغمي علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ اے امت کے لوگوں، رمضان کے روزے رکھو اسے دیکھتے ہوئے، یعنی ہلال کو دیکھتے ہوئے، چاند دیکھ کر، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، روزہ کو موقوف کرو تب بھی چاند دیکھ کر کے، یعنی چاند نظر آئے تمہیں رمضان کے روزے رکھو، چاند نظر آئے تمہیں روزہ رکھتے رکھتے بس روزہ موقوف کر دو، شوال کا چاند نظر آتے ہی۔ اگر تمہیں 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے بدلی کی وجہ سے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کی گنتی کو 30 مکمل کر لو، اس کے بعد روزہ رکھنا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اتحاد رویت کے قائلین جو بعض بھائی ہمارے اس پر زور دے رہے ہیں کہ مسجد حرام کی رویت کو پوری امت مسلمہ کو مان لینا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے اور ایک ساتھ روزہ موقوف کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث عام ہے، اس وجہ سے پوری امت مسلمہ کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے اور ایک ساتھ روزہ موقوف کرنا چاہیے۔ یعنی گواہی، اگر کسی نے دیکھ لیا چاند تو بس اس کی گواہی کو قبول کر لینی چاہیے، اور گواہی کو قبول کرتے ہوئے سب کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام پوری دنیا کے مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے، اس لیے وہاں کی رویت کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اس لیے مسجد حرام کی رویت کو قبول کرتے ہوئے، وہاں کے لوگوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے، چاند دیکھنے کی گواہی، امت مسلمہ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے وہ کیا مانتے ہیں؟ عام ہے، عام۔ میرے بھائی، کیا یہ ممکن ہے؟ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے ایک ساتھ روزہ رکھنا اور ایک ساتھ روزہ موقوف کرنا کہ تمام امت مسلمہ مکے آ جائیں، مسجد حرام کے آس پاس اپنا گھر بنا لیں،
تبھی ممکن ہے، ورنہ اتنی بڑی دنیا میں ممکن ہے ہی نہیں۔ ایک ساتھ روزہ رکھیں، ایک ساتھ روزہ موقوف کریں، مطلب الگ الگ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ مطلوب شریعت بھی نہیں ہے، دین آسان ہے۔ کتنی چھوٹ ہے، اپنے علاقے میں دیکھو روزہ رکھو، نہیں دیکھو نہیں رکھو۔ آئیے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ موقوف کرو۔ محدثین اس حدیث سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ محدثین اس حدیث سے یہی سمجھتے ہیں کہ جس علاقے کے لوگ چاند دیکھیں گے وہ روزہ، یعنی رمضان کا چاند دیکھیں گے تو رمضان کے روزے رکھیں گے، نہیں دیکھیں گے نہیں رکھیں گے۔ آئیے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے حدیث قریب سے، اور تقریباً تمام محدثین کا یہی استدلال ہے۔ اس وجہ سے حدیث کی اکثر بڑی بڑی کتابوں میں وہ حدیث لائی گئی ہے، حدیث قریب لائی گئی ہے۔ حدیث قریب کیا ہے؟ آئیے، اور کس کس حدیث میں بھی آئی ہے ان میں سے چند حدیث کا کتب حدیث کا بھی حوالہ سنتے جائیں، اس کے بعد اور بھی چند باتیں ہیں اس کو بھی سن کے جائیں۔ تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے حدیث قریب سے۔ حدیث قریب کیا ہے؟ حدیث قریب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے حضرت قریب رحمہ اللہ کو شام بھیجا کسی کام کے لیے۔ یہ گئے تو رمضان کا ٹائم قریب تھا، جیسے شام پہنچے، وہاں شام پہنچتے ہی رمضان کا چاند نظر آیا۔ لوگوں نے چاند دیکھا رمضان کا۔ حضرت قریب رحمہ اللہ مدینہ سے چلے تھے شام، انہوں نے بھی چاند دیکھا۔ حضرت معاویہ جو امیر المومنین تھے اس وقت، انہوں نے بھی چاند دیکھا، اور دیگر لوگوں نے دیکھا، اور چاند دیکھا تو روزہ رکھ لیے انہوں نے۔ لیکن مدینے والے نہیں دیکھے، جہاں سے حضرت قریب چلے تھے، تو مدینہ والوں نے نہیں دیکھا، نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ موقوف کرو۔ مدینہ والے نے نہیں دیکھا، مدینے والے روزہ نہیں رکھے، شام والوں نے دیکھا، روزہ رکھ لیے۔ حضرت قریب رحمہ اللہ وہاں سے واپس تشریف لائے تو انہیں معلوم ہوا کہ مدینے والے چاند نہیں دیکھے تھے، جب شام والے دیکھے تھے، ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے بات چیت ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت قریب سے پوچھا، متی رأیتم الہلال، اے قریب تم لوگوں نے کب چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا رأینہ لیلۃ الجمعۃ، جمعہ کی رات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا انت رأیتہ، تم نے بھی دیکھا تھا؟ نعم، حضرت قریب نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ ورآہ الناس، اور لوگ بھی دیکھے تھے، صرف اکیلا میں نہیں، لوگ بھی دیکھے تھے۔ وصاموا، اور سب نے روزہ رکھا۔ وصام معاویہ، حضرت معاویہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس لیکن حدیث کی روشنی میں شام کی رویت، یعنی شام کے لوگوں کے چاند دیکھنے کی گواہی کو مدینے والوں پر نافذ نہیں کیے، اس لیے کہ شام الگ دیش ہے، الگ شہر ہے، مدینہ الگ شہر ہے۔ وہاں دیکھا تو ان لوگوں کا دیکھنا صحیح ہے، وہ حدیث پر عمل کیے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ پر، اور مدینے والوں نے روزہ نہیں رکھا تو یہ بھی حدیث پر عمل کیے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے ابھی جو میں نے پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا بولے حضرت قریب سے؟ کیا بولے؟ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ 30 أَوْ نَرَاهُ، ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 کی گنتی مکمل کر لیں گے، یا تو 30 سے پہلے 29 کو چاند دیکھ لیں، تب 30 مکمل نہیں کریں گے۔ او نراہ، یا تو ہم 30 سے پہلے چاند دیکھ لیں یعنی 29 کو۔ حضرت قریب نے کہا اچھا شام والے دیکھے تو آپ اس کو نہیں مانیں گے؟
شام والوں کی گواہی آپ نہیں مانیں گے؟ جیسے کہا جاتا ہے مکے والے چاند دیکھ لے تو پوری دنیا کے لوگوں کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ وہی سوال گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، کیا اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، اے عبداللہ بن عباس آپ حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے پر اکتفا نہیں کریں گے؟ ان کی گواہی پر اکتفا نہیں کریں گے؟ شام والوں کی گواہی پر اکتفا نہیں کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ لا، نہیں۔ کیوں؟ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ چاند دے کر کے روزہ رکھو، چاند دے کر کے روزہ موقوف کرو۔ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے نہیں دیکھے، کیوں ہم شام والوں کی گواہی پر اکتفا کریں گے؟ اب تھوڑا سا تکلیف نہ کریں، ہمارے بعض بھائی جو اتحاد رویت کے قائلین میں سے ہیں کہتے ہیں شام اور مدینے میں کتنی دوری کا فاصلہ ہے، کتنے کلومیٹر کی دوری کا فاصلہ ہے۔ بھائی کلومیٹر والا سوال کاہے ٹھوک رہے ہیں یہاں پہ؟ کیا ضرورت ہے؟ جتنے کلومیٹر ہے آپ یہ سوال اپنے سائڈ پہ رکھیے، وہاں آپ حدیث پر بس یہ دیکھیے کہ شام میں نظر آیا، انہوں نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے رکھا، مدینے میں نظر نہیں آیا، انہوں نے بھی حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں رکھا، وہ بھی حدیث پر عمل کیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا صوموا لرؤیتہ، تو شام والوں نے عمل کیا۔ مدینے میں نظر نہیں آیا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ آپ کلومیٹر یہاں پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، اپنے جیب میں رکھیں، کام آئے گا کبھی یہ سوال۔ پھر ایک سوال اور کیا جاتا ہے، کتنے کلومیٹر کی دوری پہ مطلب بدل جاتا ہے؟ تو یہ سوال میں بھی آپ سے کرتا ہوں، کتنے کلومیٹر کی دوری پہ مطلب بدلتا ہے؟ دونوں مل کر کے پتہ لگائیں، لیکن ایسا سوال کر کے صاف شفاف مسئلے میں جو ہے پیچیدگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اور امت کو انتشار میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جب صاف صریح حدیث موجود ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عقیدے پر بحث کیجئے جو مطلوب شریعت ہے، کہ تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، تمام امت مسلمہ کی نماز ایک جیسی ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھنا جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس پر کوشش کرو بھائی، کاہے اس چیز پر آپ کوشش کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے، کیوں ہم معاویہ کی بات ماننے جائیں اور شام کی رویت پر بھروسہ کریں؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے حدیث قریب، یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، اور محدثین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا جس شہر کے لوگ دیکھیں گے چاند، یعنی رمضان کا چاند دیکھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اور جس عید کا چاند دیکھیں گے تو عید منائیں گے، جس شہر کے لوگ نہیں دیکھیں گے نہیں منائیں گے۔ آئیے یہ حدیث کس کس حدیث میں ہے، تو 4-5 حدیث کی کتاب سے میں جو ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور محدث نے اس پر ابواب کیسے قائم کیے ہیں۔ اٹھائیے مسلم شریف کتاب الصیام، اور باب دیکھیے امام نووی نے باب کیا قائم کیا ہے، باب بیان ان لکل بلد رؤیتهم وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم۔ کتاب الصیام قائم کرنے کے بعد باب باندھے امام نووی، کیا ہے؟ ہر شہر والوں کے لیے خود ان کی رویت معتبر ہوگی، اگر کسی شہر والوں نے چاند دیکھ لیا تو اس شہر کی رویت اس سے دور شہر والوں کے لیے معتبر نہ ہوگی، یعنی جس شہر کے لوگ چاند دیکھیں گے
مثلاً رمضان کا چاند دیکھیں گے تو رمضان کے روزے رکھیں گے، عید کا چاند دیکھیں گے تو عید منائیں گے، رمضان کے روزے موقوف کر دیں گے۔ دوسرے شہر والوں نے دیکھا نہیں دیکھا، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرے شہر والے دیکھیں گے اپنا سمجھیں گے، نہیں دیکھیں گے نہیں روزہ رکھیں گے اور نہ روزہ موقوف کریں گے۔ ترمذی کھولیے، امام ترمذی کیا باب قائم کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کتاب الصوم، باب، دیکھیے باب قائم کرتے، باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم، ہر شہر والوں کے لیے خود ان کی رویت معتبر ہے کہ نہیں؟ ہر شہر والوں کے لیے خود ان کی رویت معتبر ہے۔ اور حدیث کیا آئے ہیں؟ حدیث قریب لائے ہیں جو ابھی میں نے پیش کی، مسلم میں بھی وہی حدیث قریب، یعنی جس شہر کے لوگ چاند دیکھیں گے وہ اس شہر کے لوگ اپنی رویت کے اعتبار سے رمضان کے روزے رکھیں گے یا تو رمضان کے روزے موقوف کریں گے۔ ابو داؤد کھولیے، کتاب الصیام، باب کیا ہے؟ اذا رؤی الہلال فی بلد قبل الآخرین بلیلہ، اس کے بعد حدیث قریب آئی ہے۔ امام ابو داؤد حدیث قریب لائے ہیں، اور باب کا مطلب کیا ہے؟ اذا رؤی الہلال فی بلد قبل الآخرین بلیلہ، اگر کسی شہر میں دوسرے شہر والوں سے ایک رات پہلے چاند نظر آ جائے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث قریب پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے یا تو روزہ موقوف کرنا چاہیے، حدیث قریب لائے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ سنن النسائی کھولیے، کتاب الصیام نکالنے کے بعد باب دیکھیے کیا قائم کرتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ، اختلاف اہل الآفاق فی الرؤیہ، یعنی رویت ہلال کے سلسلے میں مختلف ممالک کے لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا کریں گے؟ حدیث قریب پر عمل کریں گے۔ حدیث قریب کیا کہتی ہے؟ اور حدیث قریب ہی لائے ہیں امام نسائی یہاں پہ۔ حدیث قریب ہی کہتی ہے چاند نظر آیا اگر رمضان کا تو رمضان کے روزے رکھو، اور اگر شوال کا روزہ موقوف کر دو۔ امام نسائی کا بھی یہی مسلک ہے، یہی بتانا چاہتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کھولیے، کتاب الصوم نکالنے کے بعد باب دیکھیے کتنا تگڑا باب ہے، باب الدلیل علی ان الواجب علی اہل کل بلدۃ صیام رمضان لرؤیتہم ولا لا رؤیت غیرہم۔ کیا مطلب ہے؟ اس باب کے ذریعے سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شہر والے پر واجب ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں گے تو اپنے شہر میں چاند دیکھیں گے تب رکھیں گے، دوسرے شہر والوں کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں رکھیں گے۔ اور حدیث کیا آئی ہے؟ حدیث قریب۔ اللہ کے بندو، محدثین تقریباً تمام محدثین کا یہی خیال ہے کہ جس شہر کے لوگ رمضان کا چاند دیکھیں گے وہی روزہ رکھیں گے، اور اگر شوال کا چاند دیکھیں گے تو روزہ موقوف کر دیں گے۔ دوسرے شہر والوں نے دیکھا نہیں دیکھا، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں اس سے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں کسی دیش کی رویت کا اور ان کی گواہی کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ سعودی عرب والے چاند دیکھیں وہ اپنا روزہ رکھیں گے یا تو روزہ موقوف کریں گے، ہم بھارت میں ہیں ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ البتہ مطلع اگر ان کے مطلع سے کسی دوسرے شہر والوں کا مطلع مل جاتا ہے، جیسے انڈیا میں کیرل کے لوگ سعودی کے ساتھ ساتھ چاند دیکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، علماء کرام نے کیرل کے لوگوں کو سعودی عرب کے لوگوں کے ساتھ رکھا، کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر انڈیا کے لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں، اس لیے انڈیا کے لوگوں کو اپنی رویت کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں ارے مولانا لوگ ابھی جو ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس وجہ سے کہاں چاند نظر آیا نہیں آیا فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اگر چاند نظر آیا تو موبائل کے ذریعے سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہمیں سعودیہ کی گواہی مان لینا چاہیے اور اسی کی گواہی کو سعودی کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ موقوف کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی بات آ جاتی ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں کمی رہ گئی تھی۔
اور موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ آنے کی وجہ سے دین میں ترقی ہو گئی. اگر کچھ دنوں کے بعد موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ مان لیجیے ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دین پھر کمزور ہو جائے گا، دین میں پھر کمی رہ جائے گی جو کمی تھی.